بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہم یہ واقعہ سن رہے تھے کہ جب وہ قافلہ شہر سے نکلا، سارے بھائی اور قافلے کے ساتھ تھے، سارے بھائی تھے اور گاؤں والے بھی تھے، دوسرے گاؤں والے بھی تھے، تو بادشاہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا آیا اور آ کر اس نے یہ ندا دی کہ تم لوگ چور ہو، بادشاہ کا قیمتی پیالہ چرا کے لے جا رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے ان سب نے یہ کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد نہیں مچاتے اور ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم چور نہیں ہیں۔ تو اس ندا دینے والے نے کہا کہ اگر بادشاہ کا قیمتی پیالہ تمہارے پاس مل جائے تو کیا سزا ہوگی؟ تو اس زمانے میں جو سزا تھی کہ چور اگر پکڑا جائے تو جس کے پاس چوری کی ہے اس کا وہ غلام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے تھیلی میں ملے وہی اس کو آپ رکھ لو۔ جب تھیلی تلاش کی گئی تو کس کے تھیلی میں ملی؟ وہ بنیامین کے تھیلی میں، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پلان سے ان کے تھیلی میں رکھی گئی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ سارے کام اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی کر رہے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے کر رہے تھے۔ اب جب ان کے تھیلی سے وہ قیمتی پیالہ ملا تو سارے بھائی حیران ہو گئے اور سارے بھائی یہ کہنے لگے ان لہ ابن شیخا کبیرا قالوا یا ایھا العزیز، سارے بھائی کہنے لگے کہ اے مصر کے بادشاہ، اے مصر کے بادشاہ، ان کے والد صاحب ہیں، بہت بوڑھے ہیں، عمر ہو چکی ہے، اس لیے آپ ان کو سزا مت دیجیے، ہم میں سے کسی کو بھی آپ سزا دیجیے۔ گویا کہ جرم انہوں نے کیا لیکن سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے آپ جسے چاہیں آپ رکھ لیں، ان کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، ان کی جدائی ابا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کسی اور نے کی ہو سزا کسی اور کو دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس نے چوری کی ہے سزا اسی کو ملے گی۔ بہت منت سماج کی انہوں نے لیکن ان کی بات نہیں مانی۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب سارے بھائی نا امید ہو گئے، جب سارے بھائی مایوس ہو گئے کہ اب بنیامین کو بادشاہ نہیں چھوڑیں گے، تو ایک طرف ہو کر سرگوشی کرنے لگے، سارے بھائی مل کر مشورہ کرنے لگے کیا کریں گے۔ تو مشورے میں قال کبیرہم، جو بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے اپنے ابا سے بہت مضبوط قسم کھائی، مضبوط قسمیں کھائی تھی ہم نے ابا سے، اور اس سے پہلے حضرت یوسف کا معاملہ ہمارے سے ایسا ہو گیا، اب یہ چھوٹے بھائی کا معاملہ ایسا ہے۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمیشہ اپنے بڑے ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اگر دینداری نہ ہو تو۔ اب یہ بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں نکلنے سے پہلے ابا کے پاس مضبوط قسمیں کھائے تھے اور اس سے پہلے یوسف کا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، اب میں یہ زمین چھوڑ کو نہیں جاتا، تمہیں سب جاؤ، اب بڑے بھائی کی بات ماننا نہ، میں ہی نہیں جاتا۔
فلن ابرح الارض، میں نہیں جاؤں گا حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا خود مجھے بلائیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے میری موت آ جائے، دو میں سے کیا بھی ایک ہونا، میں نہیں جاتا، لیکن تمہیں سب جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ ابا کے پاس، فقولوا، اور جا کر ابا سے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، بنیامین نے چوری، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو صرف وہی جو دیکھے وہی ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بنیامین چرا بھی سکتا ہے۔ بہرحال تو سارے بھائی گئے، بڑا بھائی نہیں گیا، بڑے بھائی وہی رک گئے، سارے بھائی جا کر ابا کو بتائے کہ ابا ایسا ایسا معاملہ ہوا، واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اللہ کی قسم اگر آپ کو ہم پر یقین نہیں تو گاؤں والوں سے پوچھئے جو ہمارے ساتھ تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور قافلے والوں کو جا کر پوچھیں جو ہمارے ساتھ تھے، جن کے ساتھ ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ کی قسم ابو جان ہم سچ بول رہے ہیں۔ اس وقت یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا، تو اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی خبر انہوں نے ابا کو دی تھی، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، قال بل سولت لکم انفسکم، کہ تم جھوٹے ہو، تم لوگ اپنے نفس میں ایک بات گڑھ لیے ہو اور وہی آ کر یہاں مجھے بتا رہے ہو، تم نے ایک بات گڑھ لیا ہے۔ اب کی بار جب کہ سارے بھائی سچ کہہ رہے ہیں، سارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ ایک بات گڑھ لیے ہو اور وہی آ کر مجھے بتا رہے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، انبیاء کیا نہیں ہوتے؟ عالم الغیب نہیں ہوتے، علم الغیب ہو، یعنی اللہ غیب کا جتنا علم انہیں بتاتے ہیں وہ علم ان کو ہوتا ہے، لیکن جو علم اللہ کو ہے وہ پورا نبی کو ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات تو یقینی ہے کہ جو جس وقت کے نبی ہوتے ہیں ان کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ علم عطا فرماتے ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، لیکن انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔ ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں جگہ ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے نفس سے ایک بات گھڑ لی ہے اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہو۔ اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی وہی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ جمیل۔ صبر جمیل کہتے ہیں اس صبر کو جس میں انسان زبان سے شکوہ بھی نہ کرے، جس میں انسان زبان سے شکوہ بھی نہ کرے۔ ایک بیٹا گم ہوا اور اس کو ابھی بھولے بھی نہیں تھے، کئی سال ہو گئے لیکن اس کے باوجود اس کو ابھی تک بھولے بھی نہیں تھے، اللہ نے اب دوسرے بیٹے کو بھی، ان 11 بیٹوں میں جو محبوب تھا اس بیٹے کو اب دوسرا بیٹا بھی اللہ چھین رہے ہیں، دوسرا بیٹا بھی اللہ چھین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ ایک آزمائش، اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا چاہتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت اس بات کی علامت نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہیں۔ انسان کے اوپر اگر حالات آتے ہیں تو وہ حالات آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہیں۔ بہت سے ساتھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، صبح کو گیا ایکسیڈنٹ ہوگا، دکان کو گیا وہ لاس ہوگا، بعد دوپہر کو بیٹھا تھا گھر سے فون آیا اسپتال کو بلا لے جاؤ، یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کیا کون سا گناہ کر ڈالا کہ میں کئی کو میرے ساتھ ایسا ہو رہا نا، بعد ہسپتال سے باہر نکلا تو میری بائک کشنی ہے، بائک چوری ہوگی،
صحیح بات ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر ڈالتی ہیں۔ تو یہ حالات کا آنا، یہ کیوں آتے ہیں حالات؟ کیونکہ اللہ بندے کو، بہت سے بندوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر حالات دیتے ہیں۔ اللہ حالات پر حالات بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں ایک واقعہ شروع کیا تھا لیکن بیان میں پورا نہیں کیا۔ وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کعبے کا غلاف پکڑ کر 30 سال تک یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن عجیب اتفاق، کعبے کی در و دیوار سے ایک آواز آتی تھی جو ان کو سنائی دیتی تھی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے بازو جو تھا اس کو بھی وہ آواز سنائی دی، غیب سے جو آواز آ رہی تھی وہ آواز اس بازو والے کو بھی سنائی دی۔ اس نے سنا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص کہہ رہے ہیں راضی ہو جا، وہاں سے راضی نہیں، یہ کہہ رہے راضی ہو جا، وہاں سے راضی نہیں۔ 2-3 منٹ تک سنا، اس کے بعد اس نے بلا کر کہا کہ بھائی جب اللہ فرما رہے ہیں راضی نہیں تو بار بار کیوں دہرا رہے ہو تم؟ پھر کبھی اور بار بار کیوں دہرا رہے ہو تم؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی وہ ایک ہی تو اللہ ہے جس کو راضی کرنا ہے، وہی تو ہے جس کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کون اور خدا ہے جس کو میں جا کے راضی کروں؟ اسی کو تو راضی کرنا ہے۔ تو کب سے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ کتنے دنوں سے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ 3 منٹ تم نے سنا تو تم بیزار ہو گئے، 3 منٹ سے تم سن رہے ہو تو تم برداشت نہیں کر سکے۔ میں پچھلے 30 سال سے مسلسل اللہ سے یہی مانگ رہا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور مجھے 30 سال سے یہی جواب مل رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی پھر ایک صدا آئی، ایک ندا آئی کعبے کے در و دیوار سے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، جس دن پہلی مرتبہ تو نے کعبے کا غلاف پکڑ کر، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے دامن کو پکڑ کر دعا مانگنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے بندے، جس دن پہلی مرتبہ تو نے کعبے کا غلاف پکڑ کر مجھ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اسی دن میں راضی ہو گیا تھا۔ 30 سال سے میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، 30 سال سے میں تجھے آزما رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حالات کا آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کے واسطے ان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زبان سے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں کیے، لیکن ان کے دل کی حالت کیا ہوتی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا دل جو ہے بہت زیادہ غمگین، یعنی بہت ٹوٹ گیا تھا ان کا، کیونکہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھولے بھی نہیں تھے، اور پھر بچوں میں جو سب سے محبوب بچہ ہے پھر وہ گم ہو گیا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹیاں تھیں، وہ بیٹیاں اور گھر کی جو عورتیں ہیں، بہو وغیرہ، ان سب نے آ کر تسلی دی کہ ابا آپ کب تک، آپ اب تک یوسف کو نہیں بھولے، کیا آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے اور گھر کے مستورات سے کہا کہ میں نے تم سے تو کبھی شکایت نہیں کی، میں نے تمہارے سامنے تو کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، میں جو سناتا ہوں میرے اللہ کو سناتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔
بچوں کو بلا کر فرمایا یا بنی یا اے میرے بچوں، جاؤ اور جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، مجھے یقین ہے نہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہ بنیامین گم ہوا، دونوں موجود ہیں۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ نا امیدی یہ کفر ہے، یعنی جس کے پاس ایمان نہ ہو وہی اللہ سے نا امید ہو سکتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ سے نا امید ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم جاؤ اور جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ سارے بھائی جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔